السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوششوں میں مصروف ہوں گے اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے، چھوٹی موٹی عبادتوں سے اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کرنے کی ناکام کوششیں کرتے ہوں گے۔ اور آپ لوگوں کی یہ ناکام کوششیں آپ کی نظروں میں ناکام ہے، لیکن آپ کے رب کی نظروں میں ان کی بہت بڑی ویلیو ہے۔ اللہ رب العزت کو اس انسان پہ بے حد پیار آتا ہے۔ اللہ رب العزت اس انسان کی کمزوری کی بہت بڑی لاج رکھتے ہیں کہ جسے پتہ ہوتا ہے کہ یار اللہ کے ساتھ نبھانا میرے لیے مشکل ہے، جو جانتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ایفرٹ پٹ کی جاتی ہیں وہ میرے بس کی بات نہیں ہے، جو جانتا ہے یار کہ اسلام کے اندر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انسان اپنے رب کے لیے اسٹرگل کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ 2-4 عبادتیں کرنے کے بعد میں نے گناہ کر لینے ہیں، لیکن گناہوں کے بعد وہ پھر رب کے در پہ جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے اس بات کو کہ یار رب کو راضی رکھنا، رب کا راضی رہنا دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہ اس کی کوشش بھی کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ کبھی کبھار چھپ چھپ کے دعائیں کرتا ہے، کبھی کبھی نمازیں پڑھتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی سیڈ ہوتا ہے، کبھی ایموشنل ہو جاتا ہے، کبھی لوگوں کے ساتھ بہت بڑی بڑی بھلائیاں کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ اپنے بندے کی اس کوششوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت رش کرتے ہیں ایسے بندوں پر، اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں ایسے بندوں پر، اللہ رب العزت فخر کرتے ہیں ایسے بندوں پر جو بن دیکھے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے چھوٹی بڑی محنتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں نے جب انسان پر سوال اٹھایا تھا نا کہ یا رب تو ایک ایسی مخلوق کیوں بنا رہا ہے کہ جس نے زمین پر جا کر فتنہ اور فساد مچانا ہے، قتل و غارت کرنے ہیں، اور بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب انہوں نے ہو جانا۔ کیا ہم تیری عبادتوں کے لیے کافی نہیں ہیں یا رب؟ کیا ہم تیری تسبیح کے لیے، تجھے یاد کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں یا رب؟ تجھے انسانوں کی کیا ضرورت؟ تو کیوں بنا رہا ہے ایک ایسی مخلوق؟ تو اللہ رب العزت نے بدلے میں فرشتوں کو کیا زبردست جواب دیا، ان کو سپیچ لیس کر دیا۔ ان سے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اینڈ یو نو، جب آپ میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے، یا میرے گھر والوں میں سے، یا ہمارے فرینڈز میں سے کوئی بھی انسان جب اللہ کے لیے کوئی سٹرگل کرتا ہے، جب اللہ کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کرتا ہے، اب ان سارے لوگوں نے تو اللہ کو دیکھا نہیں ہوا، بغیر دیکھے اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، بغیر دیکھے اللہ کے لیے حرام کاموں سے بچ رہے ہیں، بغیر دیکھے اللہ سے ڈر رہے ہیں، بغیر دیکھے انسانوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، بغیر دیکھے اپنے رب کو راضی کرنے اور اپنے رب کے راضی ہونے کے خواہش مند بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت جب کسی انسان کی چھوٹی بڑی محنت دیکھتے ہیں جو اسے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور یا اللہ رب العزت جب ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو بن دیکھے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو فرشتوں کو بلاتے ہیں، جمع کرتے ہیں فرشتوں کو، اور پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو دیکھو دیکھو، یہ ہے وہ مخلوق، یہ تھے وہ لوگ جن کے بارے میں تم کہا کرتے تھے نا کہ یہ قتل و غارت کریں گے، فساد مچائیں گے۔ دیکھو انہوں نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی مجھے یاد کر رہے ہیں۔ ارے دیکھو میں ان کے سامنے نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے، اس کے باوجود یہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ اپنی زندگی میری مرضی کے مطابق جینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں، اس لیے میں نے پیدا کیا ان انسانوں کو۔ تو فرشتے بھی پھر اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ واقعی تو حکیم ہے، تو کریم ہے، تیرے فیصلے انسانوں کو سمجھ نہیں آ سکتے، فرشتوں کو سمجھ نہیں آ سکتے، جس چیز کا ارادہ تو کر لیتا ہے اس میں تیری کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ تو یار یہ نہیں کہ ہمارا رب ہماری عبادتوں سے خوش ہوتا ہے، سیریسلی ہمارا رب ہماری نمازوں سے خوش ہوتا ہے،
سیریسلی وہ رب جو دنیا کا مالک، جو دنیا کا خالق، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جو اپنے بارے میں قرآن میں کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، سارا کنٹرول، سارا ہولڈ، جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اس کی مرضی سے یہ رات آ رہی ہے، اس کی مرضی سے یہ دن آ رہا ہے، اس کی مرضی سے یہ بارشیں برس رہی ہیں، گرمی سردی میں اس کی مرضی سے تبدیل ہو رہی ہے، سردی گرمی میں اس کی مرضی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ بہت بڑے بڑے کام جس کو نہ سائنس کر سکتی ہے، نہ اس کی ٹیکنالوجی کر سکتی ہے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر، ڈاکٹر، سائنٹسٹ، کچھ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت سیکنڈوں میں کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت اس پوری دنیا کو ڈیلی بیسس پہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں دفعہ اپنی نشانیاں دکھا کر، اپنی طاقت دکھا کر یہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ یار یہاں پر ایک اللہ کا ہولڈ ہے، یہ دنیا کا نظام یوں ہی نہیں چل رہا، اسے کوئی چلانے والا ہے۔ تو جب دنیا کا اتنا بڑا بڑا نظام ایک اللہ چلا رہا ہے، تو اے 6 فٹ کے انسان، تجھے کس نے یہ رائٹ دیا ہے کہ تو اللہ کے اگینسٹ چلے؟ تیرے پاس کون سی ایسی دلیل ہے، ایسی کون سی ریزن ہے جس کی وجہ سے تو اللہ سے روگردانی کرے؟ جب سورج کو اتنی ہمت اور طاقت نہیں ملی کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک سیکنڈ بھی لیٹ اپنی مرضی سے نکلے یا اپنی مرضی سے غروب ہو، تو 6 فٹ کے انسان تیرے اندر یہ اتنی بڑی ہمت کہاں سے آتی ہے کہ تیرے زمین سے کروڑوں گنا بڑا سورج تیرے رب کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے کروڑوں سالوں سے، اربوں سالوں سے، اور تجھے تیرا رب کہتا ہے زنا نہ کر، تو زنا کرتا ہے، تجھے تیرا رب کہتا ہے حرام نہ کما، تو حرام کماتا ہے، تجھے تیرا رب کہتا ہے بے حیائی کے قریب مت جا، تو بے حیائی کے قریب جا رہا ہے۔ تو کہاں سے لاتا ہے اتنی طاقت؟ اور تو کیا ثابت کرنا چاہتا ہے ان گناہوں سے، ان نافرمانیوں سے، ان غفلتوں سے، کہ تو بہت بڑا کانفیڈنٹ بندہ ہے، تجھے بہت زیادہ سمجھ آ گئی ہے اس دنیا کی، اور یہ تو سیکولرزم اور لبرلزم کو جو پروموٹ کر رہا ہے کس دلیل پہ کر رہا ہے؟ کہ رب تو نے جو اسلام نافذ کیا ہے، تو نے جو دین ہمیں دیا ہے اور شریعت کے جو قانون آپ نے ہم تک پہنچائے ہیں، یا رب اس میں چینجنگ کرنے والے ہم ہی تو ہیں۔ یا رب تیرا یہ جو حکم تھا نا، اسے ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے ایسے ہونا چاہیے تھا۔ یا رب یہ جو تو نے لڑکیوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے نا، ایسا کرتا ہوں تجھے غفور الرحیم سمجھ کر تھوڑے سے اپنے کپڑے چھوٹے کر لیتا ہوں، کیونکہ تو غفور الرحیم ہے۔ یا رب تو نے یہ جو لڑکوں کو نگاہوں کو نیچے کرنے کا حکم جاری کیا ہے نا، یا رب 2-3 لڑکیوں کا ایکس رے کر لیتا ہوں اپنی نظروں سے، پھر تجھے کہوں گا تو غفور الرحیم ہے۔ ہاں ایسا کر لیتا ہوں۔ یعنی تو اس رب کے اگینسٹ چلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس رب کی شان ایسی شان ہے، کہ جس رب کی ذات ایسی ذات ہے، کہ جس کی بادشاہی پوری کائنات پر، تو رب کے فیصلوں کے آگے اپنے فیصلے لا کر کھڑا کرتا ہے اور اللہ سے ڈیبیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ایکچولی میں جب تو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ یا رب آپ نے جو آرڈرز جاری کیے ہیں نا، آپ نے جو شریعت اتاری ہے نا تمام انسانوں کے لیے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن اللہ میری یہ رائے ہے، کپڑے تھوڑے چھوٹے ہونے چاہیے، کبھی کبھی سانگ سن لینے چاہیے، روح کی غذا ہوتی ہے وہ۔ یا اللہ بور ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا گاڑی میں بیس نہ چل رہا ہو تو ڈرائیونگ کا مزہ نہیں آتا۔ یا اللہ ہاں ٹھیک ہے نکاح کرنا ہے، لیکن معاشرے نے اس کو لاکھوں پر پہنچا دیا، اس لیے کبھی کبھی زنا کا دل کرتا ہے، کیا کریں، انسان ہے، مجبور ہوتے ہیں، ڈیزائرز نہیں چین سے بیٹھنے دیتے، تو 1-2 دفعہ اگر زنا کر لیں تو کیا ہوگا؟ تو یہ کر رہا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، ہمارے دوست، ہمارے سو کالڈ مسلمز یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کو کہتے ہیں اے اللہ آپ کی شریعت سر آنکھوں پر، لیکن کریں گے ہم وہی جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ اور اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ فرشتوں کا۔ اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ جنوں کا۔ اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ کسی اور مخلوق کا، جانوروں کا، پرندوں کا، مچھلیوں کا؟ نو، تمہارے جرم کی سزا تمہیں ملے گی، تمہاری بغاوت کی سزا تمہیں ملے گی۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم نے یہ ٹھان ہی لی ہے
کہ تم نے اللہ کے اگینسٹ چلنا ہے. چلو ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں. چلو اگر تمہیں مشکل لگ رہا ہے نمازیں پڑھنا اور تم نے اپنے لیے فیصلہ کر لیا کہ میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھوں گا, چلو ٹھیک ہے, اوکے, ویل اینڈ گڈ. چلو اگر تمہیں شادی مشکل لگ رہی ہے, نکاح مشکل لگ رہا ہے اور تم نے یہ ٹھان ہی لیا ہے کہ میں نے اپنی خواہشوں کو زنا کے ذریعے سے پورا کرنا ہے, اگر تم نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ یار حلال کمانا تو 1000-2000 کے لیے تو خون پسینہ بہانا پڑتا ہے, اور یہ 1,00,000-2,00,000 کے لیے تو بس گھر میں جانا پڑتا ہے, لوگوں پہ پسٹل رکھنا ہوتا ہے, اور یہ لاکھوں کا زیور اور لاکھوں کی تجوریاں ہمارے اختیار میں آ جاتی ہیں. چلو ٹھیک ہے, اگر تم نے ایسی دنیا بنانی ہے تو میری جان تم کتنا بنا لو گے, کتنے گناہ کر لو گے, کتنی لذتیں حاصل کر لو گے, کتنی دفعہ زنا کر لو گے, کتنی دفعہ چوری کر لو گے, آخر ایک نہ ایک دن پکڑے جاؤ گے, ایک نہ ایک دن ذلیل ہو جاؤ گے, یا چلو اگر پکڑے نہیں بھی گئے, ذلیل نہ بھی ہوئے تو کمزور ہو جاؤ گے, یا چلو اگر کمزور نہیں بھی ہوتے تو مر جاؤ گے. پھر کیسی خواہشوں کو پوری کرو گے؟ سو اینی ہاؤ, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہماری چھوٹی چھوٹی عبادتوں سے خوش ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی عبادتوں سے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے. پتہ ہے تمہیں, جب قیامت کے دن تمہارا فیصلہ ہوگا, اور اللہ کرے کہ تمہارا جنت کا فیصلہ ہو, میرے بھائی اور میری بہن, جب تم جنت میں انٹر ہو جاؤ گی نا تو تم بہت خوش ہوگی, تم بہت زیادہ خوش ہو جاؤ گی, تم ہیپی ہو جاؤ گی, تم سیٹسفائیڈ ہو جاؤ گی, کسی قسم کا کوئی خوف تمہارے ارد گرد نہیں آئے گا, اور تم اپنی زندگی کو شاندار طریقے سے جینا شروع کر دو گی یا کر دو گے. تمہارے بڑے بڑے محل ہوں گے, تمہارے دل میں جو آئے گا تمہیں کوئی نہیں روکے گا, تم کرو گے وہ سب کچھ اللہ کے سامنے. جن چیزوں پر یہاں پر پابندی ہے وہاں کوئی پابندی نہیں ہوگی. تمہاری لذتوں کو بڑھا دیا جائے گا, تمہاری خواہشوں کو بڑھا دیا جائے گا, تمہاری شان و شوکت, تمہارے حسن و جمال, جوانی, ڈیزائرز, ہر چیز کو بڑھا دیا جائے گا تاکہ تم خوب اینڈ تک جا کے اپنی لذتوں سے لذت حاصل کر سکو. لیکن یو نو وٹ, تم جب جنت میں جاؤ گے تو تم پر ایک ایسا دن بھی آئے گا جب تم ایک آواز سنو گے, اور اس آواز میں ایک ایسی مٹھاس ہوگی کہ تمہیں جنت کی تمام نعمتیں بھول جائیں گی. تم کھنچے چلے جاؤ گے اس آواز کی طرف. وہ ایک ایسی غائبانہ آواز ہوگی, اور تم سے پوچھے گا تمہارا رب, وہ تمہارے رب کی آواز ہوگی, اور تم سے تمہارا رب پوچھے گا کہ اب راضی ہو؟ تو تم کہو گے ہاں یا رب میں راضی ہوں, تھینک یو سو مچ, الحمدللہ, اگر آپ ہمیں جہنم سے نہ بچاتے تو ہم کبھی بھی اس جنت میں نہ آتے. یہ سب کیا دھرا یا رب آپ کا ہے. اگر ہم 60-70 سال کی زندگی میں آپ کی وہ عبادتیں نہ کرتے کہ جن عبادتوں کو آپ نے ہم پر فرض کیا اور آپ ہمیں کرنے کی توفیق نہ دیتے, اور اگر ہم بھی ان لوگوں کی طرح 60-70 سال کی زندگی, جوانی, بچپن, بڑھاپا غیبتوں میں, چغلیوں میں, زناؤں میں, بے حیائیوں میں, ناچ میں, گانے میں گزار دیتے تو یا رب آج ہم جنت کے حقدار نہ ہوتے, بلکہ جہنم کی یہ جو لوگوں کی چیخ و پکار سنائی دے رہی ہے آج ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوتے. تم اپنے رب کا شکر ادا کرو گے جب تم سے تمہارا رب تمہاری رضا کا پوچھے گا. یو نو وٹ, جب ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں کو جمع کرے گا اور اللہ تمہارے سامنے آئے گا, جب تم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے, وہ رب جس کی تم آج غائبانہ عبادت کر رہے ہو, وہ رب جس کے لیے آج تم گناہوں سے بچ رہے ہو, وہ رب جس کے لیے آج تم مشقت اٹھا رہے ہو, برداشت کر رہے ہو, صبر کر رہے ہو اور پریشان رہتے ہو, اور اس کو راضی کرنے کے لیے چھوٹی موٹی عبادتیں کرتے ہو, ایفرٹ چھوٹی موٹی عبادتیں کرتے ہو, امید لگاتے ہو, دعائیں کرتے ہو, یہ رب جب تمہارے سامنے آئے گا نا تو تم سب کچھ بھول جاؤ گے, سب کچھ بھول جاؤ گے. تمہیں نہ جنت کا خیال آئے گا, نہ تمہیں تمہارے محلوں کا خیال آئے گا, نہ تمہیں تمہاری بیویوں اور شوہروں کا خیال آئے گا. تم ایسے 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 مگن ہو جاؤ گے اللہ کو دیکھنے میں کہ تم سب کو بھول جاؤ گے. تمہاری آج کی سٹرگل یہ ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ, تمہاری آج کی سٹرگل یہ ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ, لیکن وہاں تم جنت کو بھی بھول جاؤ گے, جنت کی نعمتوں کو بھی بھول جاؤ گے, اور اپنے رب کے دیدار میں اتنا مدہوش ہو جاؤ گے کہ تم کہو گے کہ کاش یہ پل کبھی نہ جائے.
تو ان لوگوں کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں جن سے آج نمازیں ادا نہیں ہو رہی، ان لوگوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں جو چھوٹی چھوٹی پرابلمز اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی وجہ سے اللہ کے بڑے بڑے حکموں کو توڑ دیتے ہیں. اور وہ لوگ جو کنفیوز ہیں اسلام کے لیے، وہ لوگ جو کنفیوز ہیں، جو سوچتے تو ہیں کہ میں نے پردہ کرنا ہے لیکن آج تک نہیں کر پائے، معاشرے کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، دوستوں کی اور کزنس کی وجہ سے، وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور ہائے ہائے اف اف کرتے رہتے ہیں، یقین کرو کہ تمہاری وہاں پر پتہ ہے کیا خواہش ہوگی کہ اے رب آج تجھے ایک سجدہ کرنا ہے، صرف ایک سجدہ کرنا ہے، پلیز اجازت دے دے، ایک نماز پڑھنی ہے، آج دل کر رہا ہے تیرے سامنے جھکنے کا. دنیا میں تو میں تجھے جانتا نہیں تھا، میں تیری ویلیوز سے انجان تھا، میں تیری محبت سے خالی تھا، لیکن آج تو سب کچھ سامنے ہے. اے اللہ آج تو دل کی لہریں چاہتی ہیں کہ تجھے سجدہ کروں، آج تو میرے دل کی ہر ڈیزائر یہ کہتی ہے کہ بس دل سے عبادت کروں. لیکن اللہ تجھے کہیں گے کہ نہیں، اب عبادتیں ختم. تو سوچو گے یہ کتنی قیمتی ہیں یہ عبادتیں کہ تم جنت میں اللہ کو دیکھنے کے بعد اس عبادت کی حسرت کرو گے جو عبادتیں آج تمہیں مشکل لگ رہی ہیں. کیونکہ جنت میں تمہاری زندگی تمہارے مطابق ہوگی لیکن تم عبادت نہیں کر سکو گے. شکر کرو گے، تعریف کرو گے، لیکن اللہ کے سامنے قیام نہیں کر سکو گے، سجدہ نہیں کر سکو گے، آنسو نہیں بہا پاؤ گے، دلوں کا درد وہاں پر نہیں ملے گا تمہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں میری جان، اللہ کے لیے رویا کرو، اللہ کے لیے تڑپا کرو، یہ دنیا کی آزمائشوں کو ہتھیار بنا کر اللہ کے سامنے گر گڑایا کرو. یہ دنیا کی جتنی بھی تکلیفوں نے تمہیں گھیرا ہے، جاؤ گلے شکوے کرو اللہ سے، جاؤ شکایتیں کرو اللہ سے. اللہ لوگوں نے توڑ دیا ہے، ایک دل تو نے دیا تھا جس نے پوری باڈی کو کنٹرول کرنا تھا، دیکھ یا رب میرے دل کا کیا حال ہو گیا. ان دنیا والوں نے اذیتیں دی ہیں، دکھ دیے ہیں، تکلیفیں دی ہیں، جس کی وجہ سے تیرا ایک دیا ہوا دل 100 پیسز میں کنورٹ ہو گیا. اب میں سمیٹنے میں لگا ہوں، مجھے میری دنیا سمجھ نہیں آ رہی، میرے معاملات بگڑ گئے، میری معاشرت بگڑ گئی، میرے معاشی نظام بگڑ گیا. یا رب تو دور ہو گیا. اور انسان کو تڑپنے کے لیے بس اللہ کو فیل کرنا ہے، بس ایک دفعہ اپنے دل کو یہ ریئلائز کروانا ہے کہ یار تجھ سے تیرا رب دور چلا جا رہا ہے اور تو اس کے لیے کچھ نہیں کر رہا. جب تو اپنے دل کو یہ سمجھائے گا اور تیرا دل تیرے رب کی کمی کو فیل کرے گا تو میں دیکھتا ہوں تیری آنکھیں کیسے نہیں روتی، میں دیکھتا ہوں تیرا دل درد سے کیسے نہیں پھٹتا. تجھے شیطان نے 2-4 شکلوں کی محبت میں گرفتار کر دیا ہے، اس لیے تیرے دل میں اللہ کی محبت نہیں آ رہی. تجھے گاڑیوں سے فرصت نہیں مل رہی، تجھے گھر بنانے سے فرصت نہیں مل رہی، تجھے بینک بیلنس جمع کرنے سے فرصت نہیں مل رہی. میری جان تبھی تو اللہ سے غافل ہے. تو اللہ کے لیے 5 منٹ نکالنا سٹارٹ کر، تو اللہ کے لیے 5 منٹ خالص کر اپنی زندگی کے، پھر تو دیکھ کہ تو ہدایت کے کس بلندیوں کو چھوتا ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ تو کیسے اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تو کیسے اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ ساری دنیا مل کر بھی تجھے کیسے ہرٹ کرتی ہے. تو کمزور اس لیے نہیں ہے کہ تو انسان ہے، تیرے اندر طاقت نہیں ہے، تو کمزور اس لیے ہے کہ تو نے اپنے رب کو چھوڑ دیا. تیرے بدر کے صحابہ کو بھی یہ ڈر لگا تھا، تیرے بدر کے صحابہ بھی کنفیوز ہوئے تھے، ان میں نبی بھی موجود تھا، ان کو موٹیویٹ کرنے والا تیرا پیغمبر تھا جو ایمان کا پہاڑ تھا، جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن تھی، جن کے دل شیطانی وسوسوں سے پاک تھے. اس کے باوجود بھی تیرے صحابہ کنفیوز ہوئے تھے، تیرے صحابہ خوف کی لہروں سے گزرے تھے. وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہوئے تھے یا رسول اللہ سامنے والا لشکر ہزاروں کا ہے، ہم 313 ہیں، ہماری کوانٹٹی بہت کم ہے، سامنے والے کی کوانٹٹی تعداد بہت زیادہ ہے، کہیں ہم ہار نہ جائیں. لیکن تیرے نبی نے ان کو کیا کہا؟ اپنے اللہ کی مدد کو آسمانوں سے اتارو. جب تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے تو کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی. یہ لشکر جو تیرے سامنے ہزاروں کا ہے، اگر یہ کروڑوں اور اربوں کا بھی ہو، لیکن تیرے ساتھ تیرا رب کھڑا ہو، تیرا بال بھی باقا نہیں ہوگا. یہ یقین تو اپنے دل میں بٹھا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تجھے کیسے 2-4 لوگ ہرٹ کرتے ہیں.
پھر میں دیکھتا ہوں کہ تو کیسے اپنی زندگی سے گلے شکوے کرتا ہے، پھر میں دیکھتا ہوں تو کیسے پلاننگز کرتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں یا میں بھاگ جاؤں گھر سے تو مسئلے حل ہو جائیں گے، یا میں میڈیسن کھا کے اپنے جان دے دوں تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ نو 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 نو، تو ایک دفعہ ایک سٹرگل کر اپنی زندگی میں، اپنے آپ سے اپنے اللہ کو راضی کر دے۔ تھوڑی سی محنت ہے، فرضوں پر جان لڑانی ہے، نفلوں کی کوشش کرنی ہے، سنتوں پر ڈٹے رہنا ہے، بس یہ تیری کوشش ہے۔ اور یہ کوشش تو کب تک کرے گا؟ جب تک تیری آخری سانس آنا جائے تجھے، جب تک تجھے آسمان کے دروازے اپنی آنکھوں سے کھلتے ہوئے دکھائی نہ دے دے، تب تک تو نے اپنے رب کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ یہ تیرا مقصد ہے۔ تجھے دنیا والوں نے پتہ کیا سکھایا؟ بیٹا جب تک تیری 1 لاکھ کی جاب نہیں ہوگی نا، تب تک گھر کا نظام چلنے میں بڑا مشکل ہوگا، بڑی دقت پیش آئے گی۔ ایسا کر یار، اپنے آپ کو اتنا ویل سیٹل کر کے کم سے کم 1 لاکھ تو کما سکے۔ اور تو نے اس بات کو سیریس لیا، تو نے خون کی پرواہ نہ کی، پسینے کی پرواہ نہ کی، گرمی کی پرواہ نہ کی، سردی کی پرواہ نہ کی۔ مشن تیرا بنا 1 لاکھ، تو نے اپنی جوانی 1 لاکھ کمانے میں ضائع کر دی۔ تو ایک دفعہ اپنا مشن بنا کہ میں تب تک اس دنیا سے نہیں جانے والا جب تک اپنے رب کو راضی نہ کر لوں، میں تب تک چین سے نہیں بیٹھنے والا جب تک میرا دل مجھے یہ گواہی نہ دے دے کہ تجھ سے تیرا رب راضی ہو گیا۔ پھر میں دیکھتا ہوں یہ دنیا کیسے تجھے متاثر کرتی ہے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تو کیسے کسی اور کی غلامی کرتا ہے۔ تو سمجھ کہ تیرے پریشان ہونے کی وجہ پیسے نہیں ہے، تیرے پریشان ہونے کی وجہ تیرے شادی کا نہ ہونا نہیں ہے، تیرے پریشان ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تجھے لوگ توڑتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، تیری قدر نہیں کرتے، تیرے ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ارے میری جان، تیری پریشانی کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تو جس کے لیے آیا تھا نا، تو اس سے غافل ہو گیا ہے، تو اس کی ویسی قدر نہیں کر رہا جیسے کہ وہ قدر کرنے کے لائق ہے۔ تو اس کی دی ہوئی زندگی کو اس کے اگینسٹ سم ٹائم استعمال کرتا ہے، بس یہ تیری غلطی ہے۔ تو اس غلطی کو سدھار، پھر یہ دنیا تیری منتیں کرے گی کہ یار تھوڑا سا مجھے بھی ٹائم دے دو۔ تو اپنی اس غفلت سے اپنے آپ کو بیدار کر، پھر دیکھ دنیا تیری منتیں کرے گی کہ او بھائی ہم بھی کچھ ہیں، ہمیں بھی تو نے لفٹ دینی ہے تھوڑی، اتنا سیلفش ہو کے اپنے اللہ کو راضی نہ کر۔ اور تو پھر آگے سے یہی کہے گا کہ حسبی اللہ لا الہ الا اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ ہاں دنیا جتنی مقدر نصیب میں ہے مجھے مل کر رہے گی، اور اگر لیٹ سپوز میں دنیا کما بھی لوں، لیٹ سپوز اگر میں ایلون مسک کا 2nd ورژن بن جاؤں، ٹھیک ہے، پوری دنیا سوشل میڈیا میرے کنٹرول میں آ جائے، لیکن یار میری موت تو مجھ سے ساری چیزیں چھین لے گی نا، اور میری دنیا میری آخرت تو نہیں بنا پائے گی نا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار دنیا بھی تو ضروری ہے۔ ہاں بالکل ضروری ہے، کس نے کہا کہ نہیں ضروری؟ دنیا ضروری نہ ہوتی تو اللہ رب العزت تمہیں یہ دعا سکھاتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تیرے لیے دنیا بہت عزیز ہے، اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ نے تجھے یہ سمجھایا، سکھایا، بتایا کہ پہلے چلو مجھ سے اپنی دنیا مانگ لو، لیکن دنیا ویسے مانگو کہ جس میں میری رضا سامنے ہو۔ اپنی منمانی کی زندگی، اپنی منمانی کی دنیا مت مانگو، بلکہ یہ دعا کرو کہ اللہ جیسے تو دنیا دینا چاہتا ہے نا، جس میں تو راضی رہے، ویسی دنیا دے دے۔ اور پھر آخرت کو مانگنا نہ بھولنا، ساتھ میں آخرت کو بھی مانگنا۔ تو آئی نو دنیا ضروری ہے، دنیا میں کمانا ہے، بیوی بچوں کی رسپانسبلٹی ہے، ماں باپ کی دیکھ بھال ہے، بھائی بیماریاں آتی ہیں، دکھ درد غمی خوشیوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ غموں کو، خوشیوں کو، دکھوں کو، دردوں کو، اولاد کی پرورش، ماں باپ کی رسپانسبلٹی، ان ساری چیزوں کو اللہ کے حکموں سے جوڑنا ہے۔ ان ساری چیزوں میں رہتے ہوئے، سروائیو کرتے ہوئے، ان حالات سے گزرتے ہوئے ہم نے اپنے رب کے حکم کو سامنے رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میرا رب پریشانی میں مجھے کیا انسٹرکشنز دیتا ہے۔ میں نے دیکھنا ہے کہ خوشیاں کیسے سیلیبریٹ کرنے کا حکم دیتا ہے میرا رب۔ میں دیکھتا ہوں کہ یار مجھے میرے ماں باپ کی کیا کیا رسپانسبلٹی دی ہے میرے رب نے، تو اپنے رب کو ٹاپ پریورٹی، فرسٹ پریورٹی سیٹ کر کے اس کے بعد دنیا کماؤ، اس کے بعد دنیا میں رہو۔ کس نے منع کیا ہے تمہیں؟ دنیا تو تمہارے لیے آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر تو تم جو بو گے وہی کاٹو گے۔ تو بونا تو ایسے ہی کہتے ہیں نا، اگر تم بے حیائی کے بیج بو گے تو ظاہری سی بات ہے اس کا درخت تو جہنم میں جا کے اگے گا۔
پھر جہنم میں جانا پڑے گا، اترنا پڑے گا، جا کے بے حیائی کے درخت سے پھر جو تم نے یہاں بویا ہے وہاں پھر وہی کھانا پڑے گا۔ اور یہ نمازوں کے بیچ، یہ ذکر اذکار کے بیچ، یہ لوگوں کے ساتھ بھلائیوں کے بیچ، لوگوں کی مدد کے بیچ تم جب یہاں دنیا میں رہتے ہوئے بو گے تو ان کے سارے درخت جنت میں اگیں گے، وہاں تم ان سے اچھی طریقے سے فائدہ اٹھا سکو گے۔ تو مجھے بتاؤ کہ تم اور میں کس چیز کے بیچ بو رہے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے؟ اور میرے لیے اور تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے ایسے گھر والے کہ جو لوگ گھنٹوں گھنٹوں ڈیبیٹ کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں یہ کہتے ہیں، پلاننگز کرتے ہیں، آئیڈیاز دیتے ہیں، گھر کے کرٹنز ایسے ہونے چاہیے، دروازوں کو یہ پینٹ کرنا چاہیے، وال پیپر پہ نہیں، وال کو یہ والا وال پیپر لگانا چاہیے، کبڈ ایسی ہونی چاہیے، بیڈ ایسا ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ ان باتوں کے لیے ان کے پاس بہت ٹائم ہے۔ یہ باتیں کرتے کرتے اذان ہو جائے گی، کوئی نہیں کہے گا یار اذان ہو گئی ہے چلو اب نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ تو کیا اتنی زیادہ ضروری ہے یہ دنیا کہ اس کے لیے آخرت کو بھلا دیا جائے؟ تو ہمارے گھر والے تو ہمیں کبھی نہیں کہیں گے کہ بیٹا نماز پڑھنی ہے، بیٹا تیری زندگی کا مقصد اللہ ہے، بیٹا تیری زندگی کا حاصل اللہ ہے۔ اگر ہم بھی بونے بن کر چلے گئے تو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی تباہ، ہماری نسلیں بھی تباہ، آنے والی نسلیں بھی تباہ۔ جس طرح ہمارے بڑے دنیا سے متاثر ہیں اسی طرح ہم بھی دنیا کے شوقین بن جائیں گے، کوئی بات نہیں، پھر ہماری اولاد بھی دنیا دار ہوگی۔ جس طرح آج ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے، ہم محنت نہیں کر رہے اللہ کی محبت پر، اللہ کے جذبوں پر، جس طرح آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے اللہ کے لیے، اللہ کی عبادات کے لیے، اسی طرح میرے بیٹوں میری بچیوں کے لیے بھی کے پاس بھی وقت نہیں ہوگا اللہ کے لیے۔ اور جو ڈسکشن میں کرتا ہوں گھر میں بیٹھ کر، گاڑیوں کی، گھروں کی، وال پیپرز کی، کبرڈز کی، جابز کی، بزنس کی، پیسے کی، بینک بیلنس کی، شادیوں کی، بس میرے بچے آنے والی نسلیں بھی یہی ڈیبیٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں بھی تباہ، میری نسلیں بھی تباہ۔ کیا کیا میں نے ان کے لیے؟ کچھ نہیں۔ اگر تم اپنی اصلاح کر لو، اگر تم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مان لو تو تمہاری نسلیں انشاءاللہ اللہ کو ماننے والی پیدا ہوں گی، تمہاری نسلوں میں تمہارا نام زندہ رہے گا۔ بس تم نے کرنا کیا ہے؟ اپنے رب کے دامن کو نہیں چھوڑنا، اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ دنیا تمہیں، جب تم اللہ کی رسی کو پکڑو گے تو دنیا اپنا فل زور لگائے گی تمہارے ہاتھوں سے اس رسی کو چھڑانے کے لیے، پتھر تک مارے گی تمہیں کہ تم درد، تکلیف اور دکھوں کی آہ میں، زد میں آ کر اس رسی کو چھوڑ دو۔ دنیا تم پر اتنے ظلم ڈھائے گی، اتنے ظلم ڈھائے گی، تمہارے جسموں کو زخم دے دے کے چھنی کر دے گی، اور ان کا مقصد یہ ہوگا کہ تو اپنے رب کی رسی کو چھوڑ دے۔ لیکن اگر تو صحابہ کی طرح ڈٹا رہا، اگر تو اولیاء کی طرح ڈٹا رہا، اگر تو نیک لوگوں کی طرح ڈٹا رہا، اگر تو اللہ کے دوستوں کی طرح ڈٹا رہا، اگر تو ایمان والوں کی طرح ڈٹا رہا، اگر تو آخرت والوں کی طرح ڈٹا رہا، تو یہ لوگ زیادہ سے زیادہ تمہاری جان ہی لے لیں گے نا، پتھر مار مار کر، تکلیفیں دے دے کر، اور کیا کریں گے؟ جب تیرے جسم سے تیری روح علیحدہ ہوگی اس کے بعد بھلے یہ لوگ تجھے پتھر مارے، تجھے کوئی اثر نہیں ہوگا، بس زیادہ سے زیادہ تمہیں مار ہی دیں گے نا۔ ایک ہی جان اللہ نے تجھے دی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ لوگ تم پر ظلم کر کے، تمہیں اذیت دے کر، تمہیں گالی گلوچ کر کے، تم پر ظلم ڈھا کر تمہارے جسم اور تمہاری روح کا تعلق ہی جدا کر دیں گے نا، تو کوئی بات نہیں۔ اگر تم اللہ کے لیے دکھ برداشت کر رہے ہو، اگر تم اللہ کے لیے یہ سب کر رہے ہو، تو اس سے بہتر موت تو تمہیں کہیں ملے گی ہی نہیں، کیونکہ تمہارے صحابہ اسی طرح اس دنیا سے گئے ہیں۔ تمہارے صحابہ کو نیزے جو لگے تھے نا، وہ کسی دشمنیوں میں نہیں لگے تھے، معاذ اللہ انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی کہ 10 بندے مل کر ان کے گھروں پر اٹیک کرتے تھے اور اپنا بدلہ لیتے تھے، نو۔ بلال کے سینے پہ جو پتھر رکھا گیا تھا نا، معاذ اللہ وہ کسی برائی کی وجہ سے نہیں رکھا گیا تھا، کسی بدلے کی آگ کی وجہ سے نہیں رکھا گیا تھا، تیرے رب کی وجہ سے رکھا گیا تھا کہ تیرا وہ صحابی جو تھا نا، وہ تیرے رب کو مان چکا تھا اور اپنی زندگی اپنے رب کے نام لکھ چکا تھا، اپنے رب سے ایگریمنٹ کر چکا تھا کہ اے اللہ بس اب تجھے مان لیا ہے، اب پتھر نہیں پہاڑ بھی کوئی میرے اوپر رکھ دینا، میں نہیں ہٹنے والا، میں نے یہی کہنا ہے کہ تو ایک ہے،
میں نے یہی کہنا ہے کہ تو نہیں پیدا کیا ہے، میں نے یہی کہنا ہے کہ یہ دنیا تیری ہے اور یہ لوگوں کو زندگی تو نہیں دی ہے. ایسے ایمان کے جذبے، اور ان ایمان کے جذبوں میں جب ان کو موت آئی تو دیکھ آج جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو تیرے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ. سوچو ایسی موت مرو، بستر پر پڑے پڑے موت کا آ جانا. میں تو سمجھتا ہوں موت کی ضلالت ہے. کسی بیماری میں مر جانا، اوکے فائن، مرتے ہیں لوگ، لیکن یار اگر اس بیماری میں اللہ کی یاد جڑ جائے ساتھ تو کیا ہی خوب موت ہو. سٹرگلز میں مر جانا، مرتے ہیں اکثر لوگ، کام کر رہے ہوتے ہیں، 10-20 ہزار کی جاب کر رہے ہوتے ہیں، 10-20 ہزار کی دیہڑی کر رہے ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. لیکن اگر وہ کام کرتے کرتے اللہ کو یاد کریں اور ایسی موت ان کو مل جائے، کیا زبردست موت ہوگی. اینی ہاؤ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو، سب اس کے علم میں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں کا پورا علم رکھنے والا ہے. مجھے بتاؤ اگر تم اس بات کو سمجھ جاؤ، اگر اس بات کی گہرائیوں میں تم چلے جاؤ اور اس بات کا یقین کر لو کہ تمہارا رب تمہاری چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سن رہا ہے، تمہارا رب تمہاری لاؤڈ وائس بھی سن رہا ہے، تمہارا رب تمہارے دل کے ڈیزائرز، تمہارے دل کی فیلنگز، تمہارے دل کے تھاٹس، تمہارے دل کے رازوں سے بھی واقف ہے، تو کیا یہ بات تمہیں بدلنے کے لیے کافی نہیں ہوگی؟ تم سوچ سوچ کر بولنا شروع نہیں کر دو گے؟ جب تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ دنیا کا مالک میرے الفاظ پر غور کیے ہوا ہے، جب تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ دنیا کا خالق اور موسٹ سپر پاور ذات میرے دل کے ارادوں سے واقف ہے، تو تیرے دل میں غلط ارادے آ سکتے ہیں، تیرے دل میں گناہوں کے خیال آ سکتے ہیں، تیرا دل شیطان کا غلام بن سکتا ہے، تیرے دل میں دنیا آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. اگر تو اس بات پہ یقین کر لے. کنڈیشن یہ ہے، اگر یقین نہیں کرے گا تو کوئی بات نہیں، تیرا نقصان. پھر کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ تمہارا دل باغی ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ تمہارا دل دنیا سے لگ جائے گا. زیادہ سے زیادہ تم کیا کرو گے؟ کسی سے محبت کر لو گے. زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ کسی کو آئی لو یو بول دو گے. زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ کسی کی عزت اتار دو گے. زیادہ سے زیادہ کتنی بڑی گناہ کر لو گے؟ کسی کا گھر اجاڑ دو گے، کسی کو مار دو گے، کسی کا قتل کر دو گے، کسی کا سر پھاڑ دو گے. 2 دفعہ نہیں 10 دفعہ زنا کر لو گے، 2 دفعہ نہیں 10 دفعہ چوریاں کر لو گے، 2 دفعہ نہیں 10 دفعہ بے حیائی کے کاموں کے قریب چلے جاؤ گے. اور کیا کرو گے؟ کتنا کرو گے؟ آخر موت ہے، مر جاؤ گے. پھر کچھ نہیں، بے بس لوگ تمہاری میت پہ رو رہے ہوں گے اور تمہیں دوسرے جہانوں میں لے جایا جائے گا. اگر تمہارا دل اللہ کی یاد سے غافل رہا، اگر تمہارے دل میں اللہ کا شوق نہ پیدا ہوا اس دنیا کی زندگی میں، تو انتظار کرنا پھر ایسے وقت کا کہ جس وقت میں تمہیں فرشتے نظر آئیں گے، لیکن ان کے ہاتھوں میں اتنے بڑے بڑے ہتھیار ہوں گے نا کہ تم سمجھ جاؤ گے کہ اب یہ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. میں ڈرا نہیں رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں. یقین کرو اگر میرے اعمال بھی گندے اور گھنونے ہیں نا، خدا کی قسم میری موت کا ٹیسٹ ویسا ہی ہوگا کہ جیسے میرے اعمال ہوں گے. سمپل سا کرائٹیریا، اچھا کرو گے اچھا نظام، برا کرو گے برے نظام. اب غور کر لو کہ تم کیا کر رہے ہو. اب غور کر لو کہ تمہارا دل اللہ کے لیے کتنا تڑپتا ہے اور تمہارا دل دنیا کے لیے کتنا تڑپتا ہے. اب غور کر لو کہ تمہارا دل، تمہارے پاس اللہ کے لیے ٹائم کتنا ہے اور لوگوں کے لیے کتنا ٹائم ہے. تو اگر تم اس نتیجے پر پہنچو کہ تمہاری زندگی کی پریورٹی اللہ ہے، اللہ زیادہ ہے، اللہ زیادہ میٹر کرتا ہے، اللہ سب سے فرسٹ ہے، کنگریچولیشن. تم دعائیں کیا کرو اللہ سے، تمہاری دعائیں رد نہیں ہوں گی. تم محنت جاری رکھو، تم نے پا لیا اللہ کو، تم کامیاب ہو گئے ہو، اپنے آپ کو کامیاب سمجھنا شروع کر دو. بٹ اگر تمہارے دل میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے نہیں ہیں، اگر تمہارے دل میں گاڑی، دھن، دولت، عزت، شہرت کی تو ویلیوز ہیں، لیکن تمہارے رب کی ناراضگی
اور اس کو راضی کرنے کی کوشش تک نہیں ہے, سوچ تک نہیں ہے. سو برو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں ایک فکر کی. بہت گندی زندگی جی رہے ہو تم, بہت غفلت میں جی رہے ہو تم, کیونکہ تمہاری دولت, دھن, دنیا, یہ سب چیزیں تمہیں توڑے گی, تم سے بے وفائی کرے گی. تمہاری اولاد ممکن ہے تمہاری نافرمان بن جائے, تمہاری گاڑی ممکن ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے, تمہارا گھر زمین کے ہلکے سے سرکنے سے ہو سکتا ہے گر جائے, تمہاری ساری دولتیں ہو سکتا ہے این ممکن ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے ضائع ہو جائیں. یا چلو اگر ضائع نہیں ہوتی فائدہ اٹھا لو گے, لیکن کتنا؟ 100 سالوں تک. 100 سالوں کے بعد جب موت کے فرشتے تمہیں لینے آئیں گے تو حسرت تو ہوگی نا. تب تو تم خود کو یہ سمجھا دو گے نا, تب تو تمہیں یہ پکا ہو جائے گا نا کہ ہاں یار میں اپنی کمائی ہوئی دولتوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں پتہ نہیں, کیا ہوگا پتہ نہیں, کنفیوز موت مرو گے. تو اسی لیے کہتا ہوں کہ یار اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لو. اپنے دل کو سمجھاؤ یار کہ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اپنے دل کو سمجھاؤ کہ اللہ کی تعریف کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اپنے دل کو یہ ریئلائز کروا دو کہ اللہ کے سوا تیرا کوئی نہیں ہے. دل کو سمجھاؤ. لوگوں کو بعد میں سمجھانا, پہلے دل کو سمجھاؤ. یار کسی دن دیکھو نا, ڈیلی بیسس پہ ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, گھنٹوں اپنی شکل و صورت کو جو اللہ نے دی ہوتی ہے اس کو سنوارتے ہیں گڈ لکنگ کے لیے. کسی دن اس نیت کے ساتھ بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اپنی شکل پہ غور کرو اور اپنے اعمال اپنے سامنے رکھو اور اپنے آپ کو ایک پرایا شخص سمجھ کے اپنے آپ سے یہ سوال کرو کہ تو کیا کر رہا ہے, اور جو تو کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا حاصل کیا ہے, اور یہ کتنا قیمتی ہے تیرے لیے, اور آیا تو جو کر رہا ہے وہ دنیا کے لیے کر رہا ہے یا آخرت کے لیے کر رہا ہے. کچھ سوال کیا کرو اپنے ساتھ یار. جب تک تم اپنے آپ سے سوال نہیں کرو گے نا تب تک تم اپنے آپ سے غافل رہو گے. تمہیں لوگوں کی پرابلمز, لوگوں کی سولوشنز حل کرنے کے طریقے آئیں گے, لیکن تم نے اپنی زندگی کو کیسے سدھارنا ہے تمہیں یہ ہنر کبھی نہیں آئے گا. یہ ہنر تمہیں تب آئے گا جب تم اپنے اندر جھانکو گے, اپنے دل پر غور کرو گے, اپنے اعمال کو سامنے رکھ کر جینا سیکھو گے, اور اپنے اللہ کو اپنا ہم سفر بناؤ گے, اور اس بات کو اپنے دل میں بٹھاؤ گے کہ تمہارے رب نے قرآن میں تمہیں یہ کہا ہوا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اس آیت کو جب تک تم زبان سے بولو گے نہیں, دل سے یاد نہیں کرو گے, تب تک اللہ کا تصور مشکل ہے کہ تمہارے ساتھ جڑ جائے. لیکن اگر اس آیت کو تم نے ڈیپلی جج کر لیا, یقین کر لیا, تو تو اپنے آپ کو اکیلا سمجھنا چھوڑ دے گا. تو تنہائیوں میں ڈرے گا. آج تو تنہائیوں میں نہیں ڈرتا, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تو جب جب تنہا ہوا تو نے تب تب اپنے اسلام کی دھجیاں اڑائی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ تو جب جب اکیلا ہوا, جب جب تیرے کمرے میں لائٹس آف ہوئی, تو تب تب موبائلوں میں بے حیائیوں کی طرف انوالو ہوا. لیکن اگر تو اس آیت کو سیکھ لے, سن لے اور یقین کر لے, تو تو اپنے آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں پہ بھی اکیلا سمجھنا بھول جائے گا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ہائے 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 ہائے. اللہ فرماتے ہیں میں تیرے ساتھ ہوں, تو جہاں کہیں بھی ہے, جہاں کہیں بھی ہے, تو جہاں جہاں جاتا ہے میں تیرے ساتھ ساتھ چلتا ہوں. تو جہاں کہیں بھی ہوتا ہے میری تجھ پہ نظر ہوتی ہے, میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں, بالکل تیرے ساتھ. جیگولر وین کے بھی قریب ہوں, تیرے علم کے بھی قریب ہوں, تیری باتوں کے بھی قریب ہوں, تیری سوچ کے بھی قریب ہوں, تیرے جسم کے بھی قریب ہوں, تیرے اعمال کے بھی قریب ہوں. میں تیرے ساتھ ہوں, تو جہاں کہیں بھی ہے. اور میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں, ان اعمال کو دیکھتا ہوں جو تم کرتے ہو. سوچو, زنا کرتے ہوئے اگر مجھے یہ آیت یاد آ جائے
کیا میری اتنی اوقات ہے کہ میں اللہ کے سامنے زنا کروں؟ اگر میرا دل یہ مان لے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے یار، اور یہ جو دنیا جس طرح مجھے دکھائی دے رہی ہے نا، یہ اللہ کو بھی ایسے ہی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ جو میرے اندر چل رہا ہے نا، جس کا علم مجھے ہوتا ہے کسی دوسرے بندے کو نہیں ہوتا، تو یہ اللہ کو بھی ایسے ہی سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. تم سوچ کیا رہے ہو، تم کرنا کیا چاہ رہے ہو، تمہارے ارادے کیا ہیں. جب تم اپنے دل کو یہ سمجھا دو گے، اتنی محنت اپنے اوپر کر لو گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، اور دل میں اللہ کی ویلیوز بھی ہوں گی، اللہ کی محبت بھی ہوگی، اللہ کی معرفت بھی ہوگی، تو کیسے گناہ کرے گا؟ پھر مجبور ہو کے بھی گناہ نہیں کر سکتا، پھر کیسے کوئی غفلت کر سکے گا تو؟ اینی ہاؤ، انسان رب سے جتنا دور ہوتا ہے اتنا دنیا کے قریب ہوتا ہے، اور انسان اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے اتنا ہی اس دھوکے سے دور کر دیتے ہیں. تو یاد رکھنا، دنیا میں اگر تم ملینز بلین ٹریلین بھی کما لو، اپنے آپ کو کامیاب مت کہنا. دنیا میں اگر تمہارے 10 گھر بھی ہیں اور 10 گھروں سے اچھا خاصا تمہیں رینٹ بھی مل رہا ہے تو خوش مت ہونا. اگر تمہاری 20 گاڑیاں ہیں اور لوگ تمہاری 20 گاڑیوں کی وجہ سے تمہارے لیے تالیاں بجاتے ہیں، تمہارے گاڑیوں کی ویڈیوز ریکارڈ کر کے سٹیٹس پر لگاتے ہیں، تو اس چیز سے فخر مت کرنا، پراؤڈ مت فیل کرنا اس چیز پر. اگر تمہارے ملین ٹریلین بلین فالوورز ہیں اور لوگ تمہارے ننگے جسم کو دیکھ کر اپنی ڈیزائرز کو گندا کرتے ہیں، اپنے اعمال کو گندا کرتے ہیں، اپنے رب سے دور ہوتے ہیں، تو اس چیز کو کبھی بھی مت کہنا کہ لوگوں میں میری بڑی ویلیو ہے. یہ سب دھوکا ہے. تمہاری موت تم سے تمہاری ساری بے حیائیاں چھین لے گی، تمہاری موت تم سے تمہاری ساری گاڑیاں چھین لے گی، تمہیں ویسا کر دے گی جیسے کہ ایک سڑک پر چلتا ہوا بکھاری بھی تم سے اچھا ہوگا اس کنڈیشن میں، کیونکہ چلو بدن پر اس کے کپڑے تو ہیں، بھلے پھٹے پرانے ہیں، گندے ہیں، میلے ہیں، لیکن تم ایسی حالت میں اس دنیا سے جاؤ گے کہ تم نے جو پہنے ہوئے کپڑے تھے نا، لوگ وہ بھی نوچ کے نکالیں گے، اور تمہاری جیبیں پہلے خالی کی جائیں گی، تمہارے بینک بیلنس پر پہلے سے ڈاکے اور اپنے نام کروانے، اور تمہاری جائیدادیں پہلے سے ہی لوگ سوچیں گے اس کے بارے میں کہ اپنے نام کیسے کروانی ہے. ہاں، تم ہو ہی بھکاری، تم نے ایویں ہی اپنے آپ کو سیلیبریٹی سمجھ لیا ہے، تم نے ایویں ہی اپنے آپ کو فلم سٹار اور ماڈل ایکٹر سمجھ لیا ہے. تم اپنی حقیقت سے منہ چھپا رہے ہو، لیکن تمہاری موت تمہیں تمہاری اصلیت دکھائے گی، تمہیں بتائے گی، تمہاری موت سارے جواب دے گی. بس تھوڑا سا انتظار کرو. یہ جتنے بھی ٹک ٹاکرز ہیں، جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں، جتنے بھی یہ ناچنے گانے والے لوگ ہیں، جتنے بھی یہ ملین بلین ٹریلین فالوورز ہولڈر ہیں، بس تھوڑا سا صبر کر لیں. آج سے پہلے جو 100 سال پہلے جو ایکٹرز ہوا کرتے تھے کہاں گئے؟ ہاں، 100 سال پہلے جو سنگنگ کیا کرتے تھے ان کے گانے کہاں گئے؟ غائب ہو گئے. 100 سال پہلے جو لوگ ناچتے تھے، جو لوگ کانسرٹس ارینج کرتے تھے، کہاں گئے؟ کدھر گئے؟ عبرت نہیں حاصل کرتے ہیں، نام و نشان مٹ گیا. کہاں ہے وہ لوگ جن کی آواز کی دنیا دیوانی تھی؟ آج تو جب ان کے سانگز بھی چلتے ہیں تو ان کی موت جب یاد آتی تو کہتے ہیں بند کرو قبر میں عذاب ہوگا. اگر یہی سوچ وہ زندگی میں سوچ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے کہ جو لوگ بے حیائیوں میں مرے لیکن ایمان کی حالتوں میں دنیا سے گئے. ان کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. یہ جو ہم نے دجالی فتنوں کے پیچھے بھاگنا شروع کیا ہے نا، اور یہ جلد ملنے والی چیز، جلد ملنے والے نفع کے پیچھے جو ہم پاگل ہوئے ہیں، خدا کی قسم یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، 2 ٹکے کے بھی نہیں رہیں گے ہم. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر تم نے اپنے رب کو راضی کر لیا تم کامیاب ہو. بس جاؤ، بھلے تم بیکاری ہو، تم سے تمہارا رب راضی نا، بس سب کچھ ٹھیک ہے. پھر تو تمہارا رب تمہارے لیے میٹر کرنا چاہیے.
تمہیں اپنے رب کو اپنی سب سے بڑی ضرورت سمجھنا چاہیے. تمہیں ڈر آنا چاہیے, تمہیں خوف آنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے میرا رب میرے گناہوں کی وجہ سے روٹھ نہ جائے, ناراض نہ ہو جائے. اور تمہیں سٹرگل کرنی چاہیے اپنے رب کو راضی کرنے کی. تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. تمہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں 100 سال کا گنہگار ہوں, میں نے 10 دفعہ زنا کیا ہوا ہے. ڈزنٹ میٹر, جو ہوا سو ہوا, بھول جاؤ. ہونا تھا, ہو چکا, بدل نہیں سکتے. ایک آپشن ہے تمہارے پاس, دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. توبہ, آ جاؤ توبہ کی طرف. کنفیوز مت ہونا. بیماری ایک نیچرل چیز ہے, ہو جاتا ہے انسان, بیمار ہو جاتا ہے, لیکن اس کے پاس پھر ایک ہی آپشن بچتا ہے, میڈیسن. اب اگر یہ بیمار یہ سوچے کہ نہیں یار مجھے میڈیسن اچھی نہیں لگتی, تو یہ بیوقوف ہے. اسی طرح اگر ایک گنہگار ہے اور وہ توبہ کا سوچ رہا ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی سوچ رہا ہے کہ یار نہیں یار میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں, اللہ معاف نہیں کرے گا. اچھا ٹھیک ہے, اگر اللہ معاف نہیں کرے گا اور تو توبہ نہیں کر رہا ہے, اس سوچ ہے, تو پھر تو کیا کرے گا؟ کون سا دوسرا آپشن ہے پھر؟ تو آجا توبہ کی طرف. اب میں تجھے تمہارے رب کی ایک بات بتاتا ہوں, حدیث قدسی بتاتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے 100 پارٹ ہیں, 100 حصے. غور سے سنو, اگر اس حدیث کو سمجھ لیا تو تمہارے لیے توبہ کرنا آسان ہو جائے گا, بلکہ اپنے رب کو, رب کی رحمت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا تمہارے لیے. اور تم اپنے رب سے محبت بھی کر سکتے ہو اس چیز کو سوچ کر, اور تمہیں تمہارا رب اچھا بھی لگ سکتا ہے. تمہیں خود تمہارے رب سے محبت بھی ہو سکتی ہے اگر تم تھوڑا سا, بس یہ جو عقلوں پر پردے ہیں نا, اور تھوڑا سا یہ جو دل تنگ ہوتے ہیں اللہ کی باتیں سننے میں, سم ٹائمز شیطان تنگ کر رہا ہوتا ہے, بھگا رہا ہوتا ہے اللہ سے, اگر تم تھوڑا سا اپنے آپ سے لڑ لو تو انشاءاللہ سب سیٹ ہو جائے گا. پھر بس یہ آخری بات ہے, اس کے بعد اجازت چاہوں گا آپ سے. میرے بھائی اور میری بہن, تمہارا رب جو اس دنیا کا خالق ہے, مالک ہے, جو تجھ سے بہت محبت کرتا ہے, جو تجھے جنت دینا چاہتا ہے, جس نے تجھے اس دنیا میں بہت مختصر سے وقت کے لیے پیدا کیا, اور وہ تجھے موت دے گا اور مرنے کے بعد تجھے وہ دوبارہ زندہ کرے گا اور تجھے تمہارے اعمال کے مطابق تیرا فیصلہ کرے گا. تیرے اس رب کی رحمت کے 100 حصے ہیں. 100 حصے. کتنے؟ 100 حصے. ایک حصہ اس پوری دنیا میں ہے, اور تمہارے رب کی رحمت کے اس ایک حصے کی وجہ سے پوری دنیا میں جتنی محبتیں ہیں, جتنی رسپیکٹس ہیں, جتنی عزتیں ہیں, یہ اس ایک حصے کی وجہ سے. اس ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں, بچے اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں, یہاں تک کہ جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں, اور جانوروں کے بچے بھی اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں. اس ایک حصے میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ پوری دنیا کے دلوں کے اندر, تمام مخلوقات کے دلوں کے اندر محبت کے جذبے بیدار کیے ہوئے ہیں. اور جتنی بھی پازیٹیوٹی آپ کو اس پوری دنیا میں نظر آتی ہے, ایک پازیٹیوٹی تو یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر جو اچھی خواہشات ہے, جو اچھا پن ہے, تمہاری پرسنالٹی کو لے کر تمہارے اندر جو اچھی سوچ ہے, اچھی بھلائیاں ہیں کچھ. اسی طرح تم 8 ارب لوگوں کو جمع کرو, اس کے اندر کتنی اچھائیاں ہوں گی, کوالٹیز ہوں گی, محبتیں ہوں گی, عزتیں ہوں گی. اور پھر جانوروں کو, پھر پرندوں کو, پھر پتہ نہیں کیا سے کیا, ساری مخلوقات کو جمع کرو. اب ان کے دلوں میں جو محبت ہے نا, یہ اللہ کے اس ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے ہے جو کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے اتارا ہے. اللہ رب العزت کی رحمت کے 99 پارٹس اللہ نے سیکیور کر کے رکھے ہوئے ہیں, محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں. پتہ ہے وہ کس کے لیے ہیں؟ دل سے سننا. اللہ رب العزت کے جو 99 حصے ہیں نا رحمتوں کے, جو اللہ نے سنبھال کے رکھے ہیں, وہ قیامت کے دن اللہ اپنے فالوورز پر لٹائے گا. یعنی یہاں اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے. جب اللہ رب العزت 99 حصوں کے ساتھ, رحمتوں کے ساتھ ہمارے سامنے آئیں گے, تو سوچو کتنی مغفرتیں ہوں گی,
کتنے بڑے بڑے گنہگار بخشے جائیں گے, کتنے لوگوں کو ڈر اور خوف اور اذیتوں سے نکالا جائے گا, کتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا. یہ ہے تمہارا رب اور تم اس سے بھاگ رہے ہو. یہ ہے تمہارا وہ محبت کرنے والا رب جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اے ابن آدم, آدم کے بیٹو, آدم کی بیٹیوں, میں تم سے محبت کرتا ہوں, تمہیں میرے حق کی قسم تم بھی مجھ سے محبت کرو, مجھ سے نفرت نہ کرو, مجھ سے دور نہ جاؤ, میری نافرمانی مت کرو, بس مجھ سے بھی محبت کرو, مجھ سے اپنے دل کی باتیں شیئر کیا کرو, مجھے کچھ اپنا اپنا سمجھا کرو. راتوں کو کبھی کبھار اٹھ جایا کرو تنہائی میں جب سارے سو رہے ہوں, پکار لیا کرو مجھے, اس احساس کے ساتھ کہ میں سب کچھ سن رہا ہوں, اس احساس کے ساتھ کہ میں تیرے ساتھ ہوں, اس احساس کے ساتھ کہ میں تیرے خالی ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاؤں گا, کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا جو تیرے لیے بھلا ہوگا. بس تو اپنی ڈیزائرز کو مجھ سے جوڑ, اپنی فیلنگز کو مجھ سے جوڑ, اپنی محبتوں کو میرے لیے خالص کر دے. اور یہ دنیا کی قلیل زندگی جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, جس کو اللہ نے دھوکہ کہا ہے, بس یہ زندگی تھوڑا سا صبر کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ, رب کی منشا کو سامنے رکھ کر گزار. اس کے بعد تمہاری موت تمہیں یہاں سے آزاد کر دے گی اور تمہیں میرے پاس لے آئے گی. پھر جس کے لیے تو نے محنت کی, جس سے تو نے دعائیں مانگی, جس کے لیے تو رویا, جس کے لیے تو تڑپا, جس سے تو نے محبت کی, وہ تیرے سامنے آئے گا اپنی رحمتوں کے ساتھ, اپنی صفات کے ساتھ, اور تجھے تیری بادشاہت دے گا, تجھے امر کر دے گا, تجھے آب کوثر پلائے گا, تجھے ہمیشہ کی جوانی دے گا, اور تجھے بس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں سم ٹائمز. بس سمجھو اپنے رب کو, اللہ سے دور نہ جاؤ, اپنے اللہ کو اپنی فرسٹ پریورٹی سیٹ کرو. تمہاری زندگی میں کوئی چیز میٹر نہیں کرنی چاہیے, صرف اللہ میٹر کرنا چاہیے. تمہاری زندگی کے دکھ, درد, چین, اس سے تمہیں کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے کہ آج خوش ہوں تو اللہ کو یاد کروں, کل غم آئے گا تو اللہ کو بھول جاؤں گا. نو 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 نو. غم آتے ہیں آنے دو, پریشانیاں آتی ہیں آنے دو, لوگ ظلم کرتے ہیں کرنے دو, جیل ہوتی ہے جانے دو, موت آتی ہے آنے دو, خوشیاں آتی ہیں آنے دو, دولت آتی ہے آنے دو, جاتی ہے جانے دو. لوگ اچھے ملتے ہیں ویل اینڈ گڈ, برے ملتے ہیں تب بھی اٹس اوکے, کچھ ہے تب بھی اٹس اوکے, فائن, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, اٹس ناٹ اے بگ پرابلم. اس طرح بس ٹریٹ کرو اپنی زندگی کو. سوچ کس پہ لگنی چاہیے, رب راضی ہے کہ نہیں. اسٹرگل کس چیز کے لیے کرنی چاہیے, رب نے جو چیزیں فرض کی ہیں, بس تمہاری سوچ یہاں پر لکھنی چاہیے. اور تم دنیا کی فکروں سے آزاد ہونے چاہیے, تم دنیا کی غلامیوں سے, دنیا کے بتوں سے اپنے آپ کو آزاد کرو گے, اور اس کے لیے تم نے محنت کرنی ہے. کوشش کرو گے نا انشاءاللہ. میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے. اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت نہ ہوتی تو یہ گھنٹوں گھنٹے تم اللہ کی باتیں نہ سنتے. ہاں, تم چنے ہوئے لوگ ہو, تمہیں کیا پتا کہ تمہیں ایک دھوکہ دے کر اپنے قریب رب سے دور کیا گیا ہے, اور یہ دھوکہ دینے والا شیطان ہے. سمجھو اس دھوکے باز, خبیث, ملعون سی کریشن کو, اور اپنے آپ کو آزاد کرو. یار تم اس دنیا میں اللہ کے لیے آئے ہو یار, بس بات ختم. تمہیں کیا سمجھانا, میں کیا سمجھاؤں تمہیں گھنٹوں گھنٹے. بس تم اس دنیا میں اللہ کے لیے آئے ہو اور تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے. باقی ساری تیری ضروریات ہیں جو وہی پوری کرے گا. کچھ چیزوں میں تمہیں ادھورا رکھا جائے گا تاکہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائی جائے, تاکہ تم کہیں فرعون نہ بن جاؤ. کچھ چیزوں میں تمہیں ہرٹ کیا جائے گا, کچھ لوگ تمہیں دھوکہ دیں گے, کچھ لوگ تمہیں اذیتیں دیں گے. کبھی کبھی تمہیں خوشیاں ملیں گی اور پھر وہ خوشیاں تمہاری آنکھوں کے سامنے چھن جائیں گی تم سے. تمہیں ہرٹ کیا جائے گا, تمہیں تنہا کیا جائے گا, تمہیں رلایا جائے گا, تمہیں اذیتیں دلوائی جائیں گی, اس لیے تاکہ تم فرعون نہ بن جاؤ. کیونکہ کمفرٹ زون میں اور لگژری لائف میں انسان اللہ سے اکثر غافل ہو جاتا ہے.
انسان مصروف ہو جاتا ہے. تو جو ہے بی تھینکسفل فار وٹ یو ہیو اینڈ سے الحمدللہ اینڈ سے حسبی اللہ اینڈ سے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی. بس دیٹس انف. یہ کافی ہے میرے لیے. میرا اللہ، میرا قرآن، میرا نبی. دنیا والوں کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں اتنا اپنے آپ کو نہیں گرا سکتا کہ ان کی باتوں کی وجہ سے میں ہرٹ ہو جاؤں. نہ 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 نہ. مجھے صرف ایک ہی چیز ہرٹ کر سکتی ہے، اگر مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ جس کام کو کرنے سے اللہ نے منع کیا اور میں نے غلطی سے وہ کر لیا. ہاں، اب میں رو سکتا ہوں، اب میں پریشان ہو سکتا ہوں، اب میں ہرٹ ہو سکتا ہوں. لیکن میں اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے ظلم کے آگے میں سرنڈر کر دوں. دنیا چاہے میرا کلیجہ چبا جائے نا، میں اف تک نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے. جب میرا رب چاہتا ہے کہ دنیا والے مل کر میرا کلیجہ چبائیں تو بس میں اپنے رب کی چاہت میں خوش ہوں. اگر میرا رب چاہتا ہے کہ میری موت ایسے آئے کہ میں بیمار ہو جاؤں، مجھے کینسر ہو جائے، تو کہ فائن، کوئی بات نہیں، ہو جائے کینسر. اگر میری رب کی چاہت ہی ہے، میں مانگوں گا اللہ سے عافیت، لیکن میں رب کی رضا میں راضی. میں اپنے دل کو کسی کی محبت کا غلام نہیں بنا سکتا. کیوں؟ میرا رب ہے نا میرے لیے. میرا رب ہے نا جس سے محبت کی جائے، اور محبت تو پھر ایک ہی سے ہوتی ہے نا. کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے. کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ہم محبتوں کے پیچھے پاگل ہیں نا، یہ کیوں پاگل ہے، ریزن کیا ہے، اور پسند اور محبت میں ڈفرنس کیا ہے. اور جس پسند کو ہم محبت کا نام دے کر محبتوں کا نام یوز کر کے جو زندگیاں برباد کرتے ہیں، ایکچولی میں یہ پسند ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ انشاءاللہ وی ول ڈسکس. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی معرفت، اللہ کے جذبے اور اللہ کی محبت پیدا کرے. اور میں آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ آئی نو آپ سب پریشان ہیں، آئی نو آپ لوگوں کی زندگیوں میں ڈفرینٹ مسئلے چل رہے ہیں، آئی نو چھوٹی چھوٹی بلاؤں نے تمہیں گھیر رکھا ہے، آئی نو شیطان نے تمہارے دل میں دنیا کے چھن جانے کا خوف ڈال رکھا ہے. لیکن اس کا ایک ہی سولوشن ہے، لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں ہے میرا اللہ کے علاوہ، کوئی نہیں ہے جس سے میں ڈروں اللہ کے علاوہ، کوئی نہیں ہے میرا جس سے میں محبت کروں اللہ کے علاوہ، کوئی نہیں ہے جس کی میں فکر کروں اللہ کے علاوہ. بس کوشش کرو گے نا انشاءاللہ. اس لا الہ الا اللہ کی جڑوں کو اپنے دلوں میں مضبوط کرنے کی کوشش، اس لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگیوں پر اپلائی کرنے کی کوشش، اور پھر اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ جانے کی کوشش. چوز کرو اپنے رب کو بائی چوائس. چوز کرو، اللہ میں نے اپنی مرضی سے تجھے قبول کیا ہے، کسی کی باتوں میں آ کر نہیں قبول کیا، اپنی مرضی سے. میں نے پہلے تجھے پہچانا ہے، میں نے پہلے اپنے تیرے حکموں کو پڑھا ہے، پھر میں نے اپنی خواہشوں کو سامنے رکھا، تیرے حکموں کو سامنے رکھا. میری خواہشیں مجھے ٹوٹتی ہوئی دکھائی دی. میں نے جب تیری شریعت کو سامنے رکھا اور دنیا کو سامنے رکھا تو یہ دنیا مجھ سے ناراض ہوتی ہوئی مجھے دکھائی دی. لیکن اس کے باوجود یا رب میں نے تیری شریعت کو چوز کیا، تیری محبت کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور میں نے تجھے قبول کیا. میں لڑوں گا چاہتوں سے، میں لڑوں گا اپنے خیالات سے، لیکن تجھے راضی رکھوں گا. میرا یہی مقصد ہے، میں اسی جنگ میں شہید ہونے آیا ہوں. بس اپنے دل کو خالص کرو، نکالو اس کی گندگی کو، اپنی سوچ کو پاک کرو، نکالو ان خیالات کو جو تمہیں ڈسٹرب کرتے ہیں، جس نے تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا دیا ہے، جو تمہیں انزائٹک کرتا ہے، جو تمہیں پینک کرتا ہے. نکالو، تم نکال سکتے ہو. بس صرف لا الہ الا اللہ کو اپنے اندر جگا دو. بس کوشش کرو گے. مجھے تم لوگوں پر فخر ہے، مجھے تم لوگوں سے امید ہے
تم لوگ اللہ کے وہ سپاہی ہو جس کو اللہ ضائع نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے تو اللہ توفیق دے رہے ہیں۔ ہاں، ہم اللہ کے لیے کچھ کرنے آئے ہیں یار، دنیا تو مطلبی دنیا، یہ تیرے منہ پہ تیرے ہیں اور میرے منہ پہ میرے ہیں، اے مطلب تیرا شکریہ، تو نے جوڑ رکھا ہے لوگوں کو، بس یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اور اس دنیا سے ہم دل نہیں لگا سکتے۔ ہم دنیا کی 60-70 سال میں مزے نہیں کرنے آئے، ہم ایک بہت بڑے میدان مارنے آئے ہیں۔ ہم 2-4 نفس کی خواہشوں کو پورا کر کے مزے حاصل کرنے نہیں آئے، ہم نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو انجوائے کرنا ہے۔ ہمارے مشن بڑے ہیں، ہمارے ویژنز بڑے ہیں، ہماری بادشاہت بڑی ہے۔ یہ دنیا ہمارے معیار کی نہیں ہے، یہ دنیا ہمیں افورڈ نہیں کر سکتی، یہ دنیا ہمارے ایمان کو خرید نہیں سکتی۔ بس تم نے ہی دنیا کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے، پتہ نہیں دنیا سے کیوں ڈرتے ہو۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ تو نہ ڈر، بات ختم۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میری پرواہ کر، دنیا کی پرواہ نہ کر، تو دنیا میں جو کچھ بھی ہے کیوں پرواہ کرتا ہے تو پھر اس کی؟ کرنے دینا دنیا والوں کو جو کر رہے ہیں، تو نکل، تو سائیڈ پہ ہو، تو رب کے لیے اکیلا ہو، رب کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فری کر۔ دنیا گئی بھاڑ میں، ایسی کی تیسی اس دنیا کی جو ہمیں ہمارے رب سے دور کرتی ہے۔ اس دنیا کی اوقات کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب سے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے تب سے اللہ رب العزت نے اسے ایک دفعہ بھی محبت کی نظر سے دیکھا تک نہیں ہے۔ اور تمہاری وہ جنت جس کی طرف تمہیں اللہ بلا رہا ہے، روزانہ جنت کا دیدار کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود، اور اس کی تعریف کرتا ہے کہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ سوچو جس جگہ سے جس جگہ کی تمہارا رب دیدار کرتا ہے اور پھر اس کی تعریف کرتا ہے، وہ کیسی جگہ ہوگی۔ تم دنیا کے 5 مرلے پر اپنا گھر بنا کر پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھتے ہو۔ تم دنیا کی 2-4 چہروں کی محبت میں گرفتار ہو کر پتہ نہیں اپنے آپ کو کتنا بڑا عاشق سمجھ لیتے ہو۔ تمہیں دنیا کے 2-4 چہرے پتہ نہیں کیسے کنونس کر لیتے ہیں، دنیا کی لوہے کی بنی گاڑی پتہ نہیں تمہیں کیسے پسند آ جاتی ہے اتنی، اور وہ بادشاہت جو اللہ تمہیں دینا چاہ رہا ہے کوئی معنی نہیں رکھ رہا تمہاری زندگی میں۔ کبھی دعا ہی نہیں کی، کبھی کوشش ہی نہیں کی، ٹین ڈبا کے پیچھے پڑے ہیں، مٹی کے بتوں کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی ساری صلاحیتیں چلتے پھرتے بتوں کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ میری گرل فرینڈ مجھ سے راضی رہے، میرا بوائے فرینڈ مجھ سے راضی رہے، میری گرل فرینڈ سے شادی ہو جائے، بوائے فرینڈ سے شادی ہو جائے۔ نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے یار؟ مٹی کے بت، روح نکل جائے تو بات تک نہیں کر سکتے۔ ان پتلوں کے غلام بنے ہوئے ہم، چہروں کے شوقین بنے ہیں، نفس کے غلام بنے ہیں، ایک دوسرے کے جسموں کے بھوکے، ایک دوسرے کے جسموں کی لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ رب کی محبتیں پھر کیسے ہمارے دلوں میں آئیں گی؟ جب میں اپنی زندگی کا خدا کسی انسان کو بنا لوں گا تو پھر آسمانوں کا خدا تو مجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ جب میں اپنی ساری ایفرٹس لوگوں کو راضی کرنے میں لگا دوں گا تو پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ جب میرے دل کے اندر دنیا کی جذبے ہوں گے، دنیا کی خواہشیں ہوں گی، دنیا کی نفس، اور مارا پھروں گا اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، تو پھر کیا خاک جنت مجھے ہٹ کرے گی؟ پھر کیا خاک میں جنت کے لیے محنت کروں گا؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکالو، اس خواب غفلت سے اپنے آپ کو جگاؤ، اپنے آپ کو مصروف کرو اس زندگی میں کہ جو زندگی اللہ نے سیٹ کی ہے تمہارے لیے، کیونکہ وہی تمہارا کریٹر ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ تم کیسے خوش رہو گے، وہ بہتر جانتا ہے کہ تم کیا کرو گے تو کامیاب رہو گے۔ اس پر بھروسہ کرو یار، فارمیلٹیاں نہ پوری کیا کرو، صرف اٹھک بیٹھک نہ کیا کرو، کچھ محبت کے جذبے پیدا کرو اپنے اندر۔ بے جان چیزوں کی طرح، کھلونوں کی طرح نہ مر جانا یار، ایک انسان بن کے مرنا، اور انسانوں میں مسلمان، اور مسلمانوں میں پھر مومن بن کے مرنا۔ اور اس کے لیے تم سٹرگل کرو گے۔ ساری زندگی اگر تم 5 انچ کی اسکرین کو دے دو گے تو جنت کیسے بناؤ گے؟ ساری زندگی اگر لوگوں کے ہجوم کو جمع کرنے میں لگاؤ گے تو جنت کیسے بناؤ گے؟ ساری زندگی، ساری راتیں
اگر تم ایک دوسرے کو میسیجز کرنے میں اور باتیں کرنے میں لگاؤ گے تو یار اپنے رب کے سامنے تہجد کب پڑھو گے؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے سامنے کب گڑ گڑاؤ گے؟ موقع نہیں ملے گا تمہیں۔ دنیا کی مصروفیات سے اپنے آپ کو نکالو اور آخرت کی مصروفیات کی طرف تھوڑا سوچو۔ زندگی برف کی طرف پگھلتی جا رہی ہے، اسے استعمال کر لو اس سے پہلے کہ یہ پگھل جائے اور دھوپ کی گرمی اسے خشک کر دے اور اس کا نام و نشان ہی نہ رہے۔ استعمال کرو اپنی زندگی کو۔ یہ جسم جو تمہیں ایز اے مشین دیا گیا ہے، اس مشین سے فائدے اٹھاؤ۔ اس مشین کے ذریعے سے اپنی روح کو کامیاب کرنے کی سٹرگل کرو۔ جس دن اس مشین سے روح نکل گئی، بس پھر یہ مشین، یہ جسم دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ لوگ تمہیں پیٹ پیٹ کر چلا چلا کے الرٹ کریں گے اور کہیں گے تم سے اٹھ جا اٹھ جا، تمہارے بچے رو رہے ہیں، تمہاری بیوی سٹریس میں چلی گئی ہے، تمہارے بغیر وہ کیسے روئے گی، لیکن تمہیں کچھ سنائی نہیں دے گا۔ اور ایک ہفتے بعد تمہارے جسموں کو ایسے کیڑے لگیں گے کہ جن کیڑوں کو تم دیکھتے تھے تو راستہ بدلتے تھے اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ وہ مٹی جو تم اپنے جسموں پر لگنے کے بعد جھاڑتے تھے اور اسے صاف کرتے تھے، آج تمہیں اسی مٹی کے اندر دبایا جائے گا اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ استعمال کرو یار اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے۔ بس کر دو یار، یہ دنیا تو توڑتی ہے ہمیں۔ اس دنیا نے آج تک کیا سکھ دیا ہمیں؟ آنیسٹلی پوچھو خود سے، کیا تم ٹوٹے نہیں ہو ابھی تک؟ کیا تم سیڈ نہیں ہو؟ کیا تم پریشان نہیں ہو؟ کیا تم اکیلا پن فیل نہیں کرتے؟ کیا سب کے ہوتے ہوئے تمہیں یہ غم کھایا نہیں جا رہا کہ تمہیں سمجھنے والا کوئی نہیں ہے؟ تم کتنے اکیلے کر دیے گئے ہو؟ کیا ابھی بھی تمہاری زندگی میں وہ وقت نہیں آیا، وہ لمحہ نہیں آیا کہ جس میں تم بیٹھ کر یہ فیصلہ کرو کہ مجھے میرے رب کو راضی کر لینا چاہیے؟ دنیا والوں کو آزما لیا، یہ میری امیدوں پر پورا نہ اتر سکے، آؤ اب اپنے رب کو آزماؤ۔ دنیا والوں کو پکارا اپنی مدد کے لیے، کوئی مدد کو نہ آیا، آؤ اب اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ دنیا والوں کو محبت دی، دنیا والوں کو عزت دی، لیکن کسی چیز کی قدر نہیں کی۔ اب اپنے رب کے سامنے سر جھکاتا ہوں، دیکھتا ہوں میرا رب میری کتنی قدر کرتا ہے، دیکھتا ہوں میرا رب میرے دل کی دنیا کو کیسے آباد کرتا ہے۔ بھروسہ کرو نا یار اپنے رب پر، جاؤ نا یار اپنے رب کے پاس۔ کیوں ایسے رب سے بھاگ رہے ہو کہ جس رب کے پاس تمہیں لے جایا جائے گا؟ کیوں تمہیں تمہارا رب اتنا مشکل لگتا ہے اور یہ دنیا اتنی آسان لگتی ہے؟ نہیں کرو یار، پلیز بس کر دو، بس کر دو۔ جتنا ہوا ہو گیا، اب نہیں یار۔ جتنا توڑنا تھا لوگوں نے توڑ دیا، اب نہیں، اب میں کسی کو موقع نہیں دوں گا۔ اب میں اپنی پہچان بناؤں گا، اب میں اپنی ویلیوز بناؤں گا اپنے رب کو راضی کر کے۔ اب میں اپنے رب کو ساتھ لے کر دنیا والوں کے سامنے آؤں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ یہ دنیا والے مجھ پر کیسے ستم کرتے ہیں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کوئی کیسے ہرٹ کرتا ہے۔ اب میں اپنی سب سے بڑی طاقت اپنے اللہ کو اپنے ساتھ لوں گا، اور اس کے لیے میں محنت کروں گا جس طرح میں دنیا کے لیے محنت کرتا ہوں۔ اس محنت میں اگر میری جان جاتی ہے چلی جائے، میرا مال جاتا ہے چلا جائے، مجھے قربانیاں دینی پڑ جائیں گی، دوں گا قربانیاں، کیونکہ سب کچھ اسی کا ہے۔ بس فیصلہ کرو اپنے لیے۔ آج کل پرسوں ترسوں اور کسی کے انتظار میں مت بیٹھو۔ تم وہ کام جو خود کر سکتے ہو، اس کے لیے تمہیں کسی کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ تم آج بھی بہت کچھ کر سکتے ہو اور اکیلے کر سکتے ہو۔ تم اپنے آپ کو اتنا مت گراؤ، اٹھو، محنت کرو، کتابیں پڑھو، معافیاں مانگو، شروعات کرو۔ گرتے وہی ہیں جن کی کوئی منزل ہوتی ہے اور وہ اس منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ تو راستوں میں ٹھوکریں انہیں کو لگتی ہیں جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کی نہ کوئی منزل ہوتی ہے، نہ کوئی سفر ہوتا ہے، اور ان کی موت بے قیمت موت ہوتی ہے، اور نہ ان کی کوئی ویلیو ہوتی ہے۔ اپنے راستوں کا انتخاب کرو
اور سب سے بہترین راستہ تمہارے رب کا راستہ ہے. سب سے بہترین تعلق تمہارے رب کا تعلق ہے. سب سے بہترین دوستی تمہارے رب کی دوستی ہے. تمہارا ایک رب تمہارے لیے کافی ہے. تمہیں 100 لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ایک رب کی ضرورت ہے. تمہیں 100 لوگوں کو راضی رکھنے, خوش رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس ایک اللہ کو راضی رکھنے کی ضرورت ہے. تم دنیا کے سارے امتحان جیت جاؤ گے. تم اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا سمجھنا چھوڑ دو گے جب تم اپنی دعاؤں کے ذریعے سے, اپنی عبادات کے ذریعے سے, اپنی عاجزی کے ذریعے سے اپنے رب کو اپنی طرف متوجہ کرو گے. پکارو اس ذات کو جو پکارنے پر خوش ہوتا ہے. جاؤ اس کے در پر کہ جس کے در سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا. اور اپنے رب کے معاملے میں جلد بازی مت کرنا کہ میں نے رب سے دعائیں مانگ لی ہیں تو رب نے کیوں نہیں دیا. حوصلہ کرنا, ہمت کرنا, صبر کرنا, سب ملے گا, سب ملے گا. دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا خنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا اول اولین یا آخر آخرین یا ذی القوة المتین یا رحم المساکین. اے وہ ذات جو تمام جہانوں کا مالک ہے, اے وہ ذات جو پہاڑوں کے حجم کو جانتا ہے, اے وہ ذات جو سمندر کی گہرائیوں کو جانتا ہے, اے وہ ذات جو آسمانوں کی اونچائیوں کو جانتا ہے, اے وہ ذات جس نے سورج کو چمکنے کی صلاحیت دی, اے وہ ذات جو زمین سے غلوں کو اگاتا ہے, اے وہ ذات جس کی بادشاہت پوری دنیا اور پوری کائنات پر ہے, اے وہ ذات جو اپنی ذات میں اکیلا ہے, اے وہ ذات جو اپنے بندوں پر مہربان, کریم, رحیم ہے. یا رب, ہمیں صرف تیری رضا چاہیے. ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں, گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں, تیری وہ جنت تجھ سے لینا چاہتے ہیں کہ جس جنت کی وسعت آسمانوں اور زمینوں جتنی ہے. اے رب, ہم نہیں جانتے کیسے کرنا ہے یہ سب, تو بہتر جانتا ہے. ہم نہیں کر سکتے, لیکن اگر کسی کو تو توفیق دے دے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اے رب, تیری ہی ایک وہ ذات ہے جس کے لیے امپاسبل پاسبل ہے, ناممکن ممکن ہے. یا رب قریب, تو ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک ہے اور ہم ہر طرح کی کمزوریوں میں انوالو ہیں. اے رب, تو بے نیاز ہے. اگر ہم سارے گناہ والے بن جائیں تو تیری ذات کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, اور اگر ہم ساری تیری عبادت کریں, تیری مانیں, تو تیری ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اے اللہ, لیکن ہمارے گناہ ہمیں لے ڈوبیں گے, ہماری غفلتیں ہمیں لے ڈوبیں گے. اے اللہ, تیری بے وفائی ہمیں جہنم کے حوالے کر دے گی, اور ممکن ہے کہ جہنم کا عذاب بھی اتنا برا نہ ہو, اتنا اس پہ افسوس نہ ہو, لیکن جتنا افسوس تیری اس آیت پر ہمیں ہوگا, جتنا افسوس تیرے اس بات پر ہمیں ہوگا کہ جب تو ہمیں کہے گا نا یا رب, کہ تو جب جہنمیوں سے مخاطب ہوگا اور تو جب انہیں کہے گا کہ آج میں تجھے ویسے بھول گیا ہوں جیسے تو مجھے دنیا میں بھول گیا تھا. اے اللہ, یہ عذاب جہنم کے عذاب سے بھی بہت بڑا ہوگا. اے اللہ, یہ ڈر جہنم کے ڈر سے بھی کافی بڑا ہوگا کہ جو ذات بھول سے پاک ہے, اگر وہ کسی کو بھلا دے. یا اللہ, بہت گہری باتیں ہیں جو تو نے ہم تک پہنچائی ہے, لیکن ہم آج اس تک ہم نہیں سمجھ پائے. اے اللہ, ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل کرنا جسے تو بھول جائے. ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل کرنا یا رب جس سے تو ناراض ہو جاتا. جو لوگ اپنے نفس اور خواہشوں کے پیچھے بھاگ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں اور بدلے میں تجھے کھو دیتے ہیں. جو لوگ دولتیں سمیٹنے اور ان کو گن گن کے رکھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں, لیکن تیرے لیے ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا. ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل کرنا یا رب.
ہمیں تو ان لوگوں میں شامل کر جن سے تو راضی ہے، جو تجھے راضی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اور جن کی کوشش تیری بارگاہ میں قبول ہے، مقبول ہے، جن کی کوششوں سے تو راضی ہوتا ہے، جن پہ تو رشک کرتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہ بہت چھوٹے ہیں، ہم ابھی تک فرعون نہیں بنے، ہم ابھی تک قارون نہیں بنے۔ یا رب تو فرعون کو موقع دے سکتا ہے، قارون کو موقع دے سکتا ہے، تو یا رب تو ہمیں بھی موقع دے سکتا ہے۔ اے اللہ ہم آج بغیر دیکھے اپنے گناہوں کی معافی تجھ سے مانگتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے تیرا دیا ہوا ہے۔ اے اللہ اس لیے ہم پر لازم ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم تیری عبادت کریں۔ اللہ آج تک جتنی تیری عبادت نہ کر سکے اس پر معافی مانگتے ہیں، اور آگے کی زندگی میں عبادت کرنے کی توفیق تجھ سے چاہتے ہیں، ارادہ بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کریں گے، لیکن اللہ تو توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے، استقامت دے۔ یا رب کریم تجھ سے مانگ مانگ کر ہی زندگی گزاریں گے، تجھ سے مانگ مانگ کر ہی ہدایت پر چلیں گے۔ یا رب تو ہماری ہدایت کا فیصلہ کرتے ہیں، جو چیزیں تو نے دے رکھی ہیں یا رب ان میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جن دکھوں نے، پریشانیوں نے اور غموں نے گھیر رکھا ہے، اگر اے اللہ ایسی حالات میں تو ہم سے راضی ہے تو ہمیں قبول ہے یہ ساری چیزیں، لیکن اگر اے اللہ یہ دکھ، پریشانیاں اور نیگیٹیوٹیز ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ٹوٹے ہیں تو اللہ ہم ان گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اور ہمارے حالات کو بدل دے۔ اے اللہ اگر ہم میں سے کسی سے تو ناراض ہے تو راضی ہو جا۔ اللہ ہم میں سے اگر کوئی بھی اپنے گناہوں میں پختگی تک چلا گیا تو اے اللہ اسے اس گناہوں سے محفوظ فرما، بدل دے اس کی زندگی۔ یا رب جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جتنے لوگ موجود ہیں ان کو ان کی زندگیاں اسلام پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جو آج کل پرسوں ترسوں میں جانے والے ہیں اس دنیا سے اور وہ سٹل اپنی موت سے غافل ہو کر تیری نافرمانیوں میں انوالو ہیں، اے اللہ ان کو توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ کل مرنے والے ہیں، اے اللہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ وہ کل مرنے والے ہیں، وہ آج رات مرنے والے ہیں، تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ دیں اور تجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھ جائیں کسی کونے میں اور اپنی آنکھوں میں موجود آخری قطرہ بھی بہا دے تجھے راضی کرنے کے لیے۔ لیکن اے اللہ ہم موت سے غافل ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری موت کب آئے گی۔ یا رب ہمیں معاف کر دے، یا رب ہم مانتے ہیں اپنی غلطیوں کو، بس تو معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا، گناہوں کا بوجھ ہمارے کندھوں سے اتار دے، ہمارے اعمال ناموں کو صاف کر دے۔ آج تک کے جتنے بھی گناہ ہم سے ہو گئے اس پہ معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے معافی مانگتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے تجھے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پلیز اے اللہ ہم سے راضی ہو جاؤ، پلیز، بس آج کے بعد نہیں کریں گے، آج کے بعد تو میٹر کرے گا، آج کے بعد آپ ہی سب کچھ ہے، آج کے بعد سب کچھ تیرے لیے چھوڑیں گے، تیرے لیے سب کچھ کریں گے، جو بھی نیکی کا کام ہوگا، بس راضی ہو جاؤ پلیز۔ بے شک میں نے اس رب سے دعا مانگی جو رب دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے، اور وہ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں اکٹھا کیا، اپنی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنی یاد سے جوڑا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں اپنی یاد سے جوڑے رکھے، ایسے ہی ہمیں خوب خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں موجود 2 4 6 10 گناہ ہیں اس کو چھوڑنے کی طاقت دے، اور جو 2 4 عبادتیں ہم پر فرض ہیں اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کنگریچولیشن گائز، آپ لوگوں کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، آپ لوگوں کے دلوں کی حالت کو اللہ نے تبدیل کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے وقت دیتا ہے تو اللہ بھی اس کے وقت میں برکت اور اس کے وقت کی قدر کرتے ہیں، اور اس وقت کو آخرت کا توشہ یعنی ریوارڈ بنا دیتے ہیں۔ آخر میں اتنا کہوں گا کہ میرے دل میں آپ لوگوں کی محبت ہے اللہ کے لیے، اور میں آپ لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنے لیے اپنے اللہ کو ضروری سمجھتا ہوں یار، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنے اللہ کو ضروری سمجھو۔ میں گناہوں سے پاک نہیں ہوں، میں گناہ کرتا ہوں،
مجھ سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن میں توبہ کا دامن نہیں چھوڑتا. میں نہ چاہتے ہوئے اللہ کے پاس چلا جاتا ہوں. میرا دل، میری آنکھ سے ایک بھی آنسو سم ٹائمز نہیں آتا. میرا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ میں اللہ سے معافی مانگوں، لیکن میں چلا جاتا ہوں، مانگ لیتا ہوں. چلتے چلتے کہہ دیتا ہوں اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی ہے. آنکھیں چراتا ضرور ہوں اپنے رب سے، لیکن معافی کے الفاظ اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں ہر گناہ کے بعد. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ تم بھی ایسے کرو، کیونکہ میں اپنے لیے اگر یہ چیزیں پسند کر رہا ہوں تو میں ایک مسلمان ہوں، اور میرا ایمان تب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک میں تمہارے لیے وہ چیز پسند نہ کر لوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو بس خوش رہا کرو، پریشانیوں کو لفٹ نہ دیا کرو. تمہاری آزمائشیں تمہیں نہیں گراتی، اللہ کی دوری تمہیں گراتی ہے. تمہارے غم اتنے بڑے نہیں ہیں. ایکچولی میں تم جو پریشان ہو وہ اس لیے ہو کیونکہ تم آخرت کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے. اور اس کا سلوشن یہ نہیں ہے کہ تم بیٹھ کے سوچتے رہو کہ مجھ سے کچھ ہو نہیں رہا. اس کا سلوشن یہ ہے کہ تم نہ چاہتے ہوئے قدم اٹھاؤ. گرو گے زیادہ سے زیادہ، گر جاؤ، پھر تمہیں دوبارہ اٹھائے گا نا اللہ. جب اللہ اٹھانے کے لیے تیار ہے تو تم گرنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ تو تمہیں گرنے کا خوف کیوں ہے؟ چھوڑو نا یار، ان دھوکوں سے، ان بچوں جیسی زندگی گزارنے سے نکلو یار. اچھی زندگی گزارو، محبتوں والی، رب کے سنگ، رب کے سہارے، رب کے لیے، اللہ کے لیے. سب کہو احبک یا رب. اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں. اللہ ہم آپ کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں. اللہ بس آپ ہی ہیں. کہا کرو. اگر آج تم زبان سے کہو گے تو یہ الفاظ کبھی تمہارے دل میں بھی جائیں گے، اور جب تمہارے دل میں اللہ جائے گا نا تو تمہارے اعمال اللہ کے لیے آٹومیٹکلی ہو جائیں گے، بن جائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں میں مصروف رکھیں، دوسروں کو نیکی کی طرف بلائیں، اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں، دوسروں کو برائیوں سے بھی بچائیں، اور دوسروں کے کام آئیں. جنت کو سامنے رکھیں، اللہ کو سامنے رکھیں. اپنے آپ کو اکیلا سمجھنا چھوڑ دیں. جب رب تمہارے ساتھ ہے نا، ڈرو مت، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. انتظار کرو، صبر کرو، حوصلہ رکھو. اپنی امیدوں کو ٹوٹنے مت دو. اپنی محبت کو نفرتوں میں تبدیل مت کرو. اپنے صبر کو ختم مت کرو.